جس طرح آج عزاداری کو بھی ایک انفرادی کام بخشش کا ذریعہ، اس سے آگے کچھ نہیں۔ اگر حسین، یہ حدیث ثقلین کتنی قیمتی ہے کہ قرآن اور میرے اہل بیت قرآن سے آپس میں کبھی جدا نہیں ہو، تو اصلاح کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ اپنے ایک، ویسے تو سارے نبی اصلاح کے لیے آئے، لیکن ابھی ایک مثال جو فوری ذہن میں آئی آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے۔ یہ سورہ مبارکہ ہود، اس کی آیت نمبر 88 ہے، 88۔ دیکھیے حضرت شعیب کو جب قوم نے کہا کہ اپنی چھپ کر کے نماز پڑھو، ہمیں کیوں کہتے ہو کہ ہم ناپ تول میں کمی نہ کریں، ہمارا جو دل نہ کرے ان کے پیسوں، تم اپنا انفرادی کام کرو۔ جس طرح آج عزاداری کو بھی ایک انفرادی کام بخشش کا ذریعہ، اس سے آگے کچھ نہیں۔ اور آپ کو توجہ کرنی چاہیے کہ آپ یعنی سننے والوں کو اگر پڑھنا نہیں ہے، سننا ہی ہے، تو پھر کام خراب ہو جائے، کنفیوز ہو جائے، یار یہ کچھ کہتا ہے، یہ بھی مولانا ہے، یہ بھی عہدے سے آیا ہے، اسی قوم میں پڑھا ہوا ہے، نجف میں پڑھا ہوا ہے، یہ بھی مولانا ہے، یہ بھی قوم میں، یہ بھی، یہ کیا ہے؟ کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں۔ یہ کنفیوژن اکثر اس لیے ہوتی ہے چونکہ جو اہل بیت نے ریکمینڈ کیا وہ نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا صرف سننے والا نہیں بچے گا، دیکھیں اللہ کی کتاب، دیکھیں ہمارے فرامین بھی جو خلاف قرآن مثلا نہیں سے، اس کے بعد لوگوں سے سنیں، اور جہاں پہ دیکھیں کہ کوئی بندہ ان کے خلاف بات کر رہے ہیں، ادب سے اس سے سوال کر لے کہ بھائی یہ نہیں لکھا، اور پھر یہ نہ مانے کہ قرآن مجید کے اوپر 20 مانے ہوتے ہیں، صاف صاف لکھا ہوا، سارے ترجمے اٹھا کے دیکھو کیا لکھا ہوا، اور تم جن 20 معنوں کی بات کر رہے ہو یا 70 کی، وہ 2-3 تو بتاؤ کون کون سے معنی ہو۔ پریشر میں نہ آئے، پریشر میں آ کے کہیں جنت سے دوسری سائڈ نہ نکل جناب، یہ تو بہت ہی مثلا بڑا امامہ ہے یا بڑی مثال کے طور پر بھاری شخصیت، دین کے معاملے میں اسی روش پر چلیں جو ائمہ اہل بیت نے ریکمینڈ کیے نا کسی اور۔